الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد امیر ملت کا فیضان پاکستان پاکستان الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین ناظرین، آج جس موضوع پہ چند منٹوں کی گزارشات لے کے آیا ہوں وہ ہے روزہ توڑنے والی چیزیں۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ احباب روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہے، لیکن کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اب ان کا بھوکا پیاسا رہنا کسی خاطے کا نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ تو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، کھانے پینے اور جماع کرنے سے۔ جماع کا مطلب ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، حقہ، سگریٹ، چرس وغیرہ، یہ ساری چیزیں پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کا خیال یہی ہو کہ بھئی میں دھواں حلق تک نہیں لے جاؤں گا، نہیں، پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، شکر ہو گئی، گڑ ہو گیا، چینی ہو گئی وغیرہ، ایسی چیزیں جو منہ میں رکھی جائیں تو گھل جاتی ہیں، تو ایسی چیز منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا تو پھر روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ تھی اور اسے کھا گیا، یا پھر چنے سے کم تھی لیکن اسے نکال کے پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے چلا گیا اور خون جو تھا وہ تھوک سے زیادہ تھا یا پھر تھوک کے برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، یعنی ذائقہ مزہ وہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کم تھا، تھوک سے بھی کم تھا اور مزہ بھی کوئی نہیں محسوس ہوا، تو پھر ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سورہ مختار کے اندر اسی طرح مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، روزے میں دانت اکھڑوایا، دانت نکلوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا، اگرچہ وہ سوتے ہوئے بھی حلق کے نیچے اتر گیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 5، کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا، وگرنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ چیز تر ہے اور رطوبت اندر پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، بڑا شد و مت سے استنجا کیا، یہاں تک کہ حکنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو پھر اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ یہ مثانے تک بھی پہنچ گیا، اور اگر عورت نے اپنی شرمگاہ میں ٹپکایا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک وہ دوا پہنچ گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ دوا تر ہو یا پھر خشک ہو۔ نمبر 10، نتنوں سے، یعنی یہ جو ہمارے ناک کے نتنے ہیں، یہاں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو پھر ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11، کلی کر رہا تھا بلا قصد، یعنی بلا ارادہ پانی حلق سے اتر گیا، کلی کر رہا تھا اور بلا ارادہ پانی حلق سے نیچے چلا گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا
تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو، روزہ یاد ہی نہیں، بھولا ہوا ہے، تو پھر اب نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اور اس کے حلق میں چلی گئی، تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، سوتے میں یعنی سو رہا تھا، پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ چلا گیا حلق تک، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنی تھوک ہاتھ پر لے کر نکل گیا، یعنی ایک ہوتا ہے تھوک اندر ہوتی ہے اور اندر ہی اندر حلق تک، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہے اپنی تھوک نکال کے باہر تلی پہ رکھنا اور پھر اس کو کھا جانا، پی جانا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15، ڈورا بٹا اور اسے ترک کرنے کے لیے منہ پر گزارا۔ ڈورا، یہ ڈوری نہیں ہوتی رسی، اس کو بٹا اور پھر اس کو ترک کرنے کے لیے منہ سے گزارا، دوبارہ تیسری بار یوں ہی کیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جب کہ ڈورے کے اوپر کچھ رطوبت نہ ہو۔ اگر رطوبت ہوگی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، آنسو منہ میں چلا گیا، رو رہا تھا، آنسو گرے اور منہ میں چلے گئے اور نگل گیا، اور اگر ایک قطرہ یا 2 قطرے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ تھا اور اس کی نمکینی، کیونکہ آنسو نمکین ہوتے ہیں، تو اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 17، پاخانے کا مقام باہر نکل آیا تو حکم ہے کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل نہ رہے۔ اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا، پانی اندر چلا گیا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار استنجا کرتے وقت سانس نہ لے۔ نمبر 18، عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا اسے گلے لگایا اور انزال ہو گیا یعنی منی کا اخراج ہو گیا، تو ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ انزال بھی ہو جائے۔ نمبر 19، قصدن منہ بھر کے کی اور روزے دار ہونا بھی اس کو یاد ہے، لیکن اپنے ارادے سے اس نے منہ بھر الٹی کی، تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ منہ بھر نہیں ہے الٹی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اسی طرح بلا اختیار، بلا قصد قے ہو گئی، الٹی اس کو آ گئی، اب اس کا اپنا اختیار شامل نہیں، بلا قصد اس کو الٹی آ جاتی ہے اور منہ بھر ہے یا نہیں ہے، ان ہر صورت میں وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی، یا اس نے خود لوٹائی یا پھر نہ لوٹائی، تو پھر اگر منہ بھر نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ لوٹ گئی ہو یا اس نے خود لوٹائی ہو۔ اور اگر منہ بھر ہے اور اس نے خود لوٹائی ہے، اگرچہ اس میں صرف چنے برابر حلق سے نیچے چلی جائے، تو اس سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 20، قے کے یہ احکام یعنی الٹی کے یہ احکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے، یعنی کھانا الٹی سے باہر نکلے، یا صفرا آئے یا خون آئے اور بلغم آئے، یا صفرا یا خون اور بلغم آیا، تو اب مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس قے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس قے کے اندر کھانا ہو، جس قے کے اندر کھانا نہیں ہے، صفرا، خون، بلغم، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ قصدن کھاتا پیتا ہے، اعلانیہ علل اعلان کھاتا پیتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اسے حاکم وقت قتل کر دے۔ تو یہ روزے کے احکام ہیں، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے اپنے لیکچر میں ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔